اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ غسل کرنا کن چیزوں کے لیے سنت ہے۔ فرما رہے فصل یسن فی الاغتسال لاربعۃ اشیاء، غسل کرنا سنت ہے 4 چیزوں کے لیے، صلاۃ الجمعۃ و صلاۃ العیدین، نماز جمعہ کے لیے اور نماز عیدین کے لیے۔ دیکھیں یہاں پر صلاۃ الجمعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں اور صلاۃ الجمعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صلاۃ کی تا پر ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسرہ تو اس لیے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اربعۃ اشیاء یہ مبدل منہ بن جائے گا، اور صلاۃ الجمعۃ معطوف علیہ اور صلاۃ العیدین معطوف، یہ دونوں معطوف علیہ معطوف سے مل کر بدل بن جائے گا اربعۃ اشیاء کا۔ چونکہ اربعۃ اشیاء مجرور ہے نا، لام حرف جار کے داخل ہونے کی وجہ سے، تو صلاۃ الجمعۃ بھی مجرور رہے گا کیونکہ مبدل منہ بدل کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، تو یہاں پر اس لیے صلاۃ الجمعۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور صلاۃ الجمعۃ کے پا پر ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں اس لیے کہ خبر بن جائے گی اور اس کا مبتدا محذوف ہوگا۔ اصل عبارت یوں ہوگی یسن فی الاغتسال، یسن الاغتسال لاربعۃ اشیاء، غسل کرنا 4 چیزوں کے لیے سنت ہے، احدھا صلاۃ الجمعۃ، ان میں سے ایک نماز جمعہ ہے، و ثانیھا صلاۃ العیدین، اور دوسری ان میں سے عیدین کی نماز ہے۔ تو یہاں پر احدھا و ثانیھا مبتدا محذوف نکلیں گے اور خبر ہی بنیں گی، تو صلاۃ الجمعہ ضمے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چلیے ضمے کے ساتھ پڑھتے ہیں جیسا کہ عبارت میں موجود ہے۔ یسن فی الاغتسال لاربعۃ اشیاء، 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صلاۃ الجمعۃ، جمعے کی نماز، و صلاۃ العیدین، عیدین کی نماز۔ یہ اب سوال ہوتا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے غسل ہوتا ہے یا یوم جمعہ کے لیے غسل ہوتا ہے، یعنی جمعے کی دن کی وجہ سے غسل ہوتا ہے یا جمعے کی نماز کی وجہ سے غسل ہوتا ہے، کہ جب غسل کریں تو اس میں جمعے کے دن کی نیت کریں کہ ہم جمعے کے دن کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں، یا غسل کرتے وقت یہ نیت کریں کہ ہم نماز جمعہ کے لیے غسل کر رہے ہیں۔ نیت کیا ہونا چاہیے؟ غسل جو سنت ہے وہ یوم جمعہ کے لیے یا صلاۃ جمعہ کے لیے ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے امام یوسف اور امام حسن اور محمد کا۔ امام یوسف کے نزدیک تو یہ ہے کہ غسل کرنا نماز جمعہ کے لیے سنت ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ نماز یہ کیا ہے وقت سے افضل ہوتی ہے، اسی وجہ سے سنت جو ہوگا وہ نماز جمعہ کے لیے ہوگا نہ کہ یوم جمعہ کے لیے۔ امام حسن اور امام محمد فرماتے ہیں نہیں، جو غسل کرنا سنت ہے وہ یوم جمعہ کے لیے ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے یوم الجمعۃ سید الایام، یعنی جمعہ کا جو دن ہے وہ دنوں کا سردار ہے، تو جو فضیلت ہے جمعے کے دن وہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، تو غسل جو ہوگا وہ جمعے کے دن کے لیے ہوگا۔ اب ظاہراً تو اس میں اختلاف کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن اختلاف کا فائدہ اور ثمرہ اس صورت میں ہوگا کہ کسی نے نماز جمعہ پڑھ لی، یعنی پاک تھا وہ نماز جمعہ پڑھ لی، یعنی کوئی شخص کیا ہے پاک تھا اور اس نے ابھی غسل نہیں کیا، پہلے جمعے کی نماز پڑھ لی، اس کے جمعے کی نماز کے بعد کیا ہے غسل کیا، تو اب جو غسل کرنا سنت ہے وہ سنت ادا ہوگی یا نہ ہوگی؟ تو امام یوسف فرماتے ہیں کہ اس کی سنت ادا نہیں ہوگی کیونکہ نماز جمعہ کے بعد اس نے غسل کیا ہے اور غسل کرنا نماز جمعہ کے لیے سنت ہے۔ امام حسن اور امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کی سنت ادا ہو جائے گی، اس کو فضیلت ملے گی جو جمعے کے دن غسل کرنے کی فضیلت ہے، کیونکہ غسل کرنا یوم جمعہ کے لیے نہ کہ نماز جمعہ کے لیے۔ اور راجح قول امام محمد اور امام حسن ہی کا ہے، جو ساری فضیلتیں ہیں وہ جمعے کے دن ہی کی وجہ سے ہیں۔ جمعے کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھو گے، اتنی مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو اتنا ثواب ملے گا، تو یہ سب جمعے کے دن کی فضیلتیں ہیں۔ لہٰذا راجح قول یہ امام محمد امام حسن کا ہے کہ نماز جمعہ کے لیے نہیں بلکہ یوم جمعہ کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ اسی طرح عیدین میں یہی اختلاف ہے اور راجح قول یہی ہے کہ نماز عیدین کے لیے نہیں بلکہ بروز عیدین یعنی یوم عیدین کے لیے غسل کرنا کیا ہے سنت ہے۔ فرمایا 4 چیزوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، صلاۃ الجمعۃ نماز جمعہ کے لیے، صلاۃ العیدین عیدین کی نماز کے لیے، وللاحرام اور تیسری چیز کیا ہے احرام کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب احرام باندھتے ہیں تو احرام کے لیے چاہے وہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو، احرام باندھنے کے لیے پہلے غسل کر لیا جائے، یہ کیا ہے سنت ہے۔ وللحاج فی عرفۃ بعد الزوال، اور حاجیوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے، کب؟ عرفے کے میدان میں زوال کے بعد۔
عرفے کے میدان میں زوال کے بعد حاجیوں کے لیے غسل کرنا سنت ہے. حج کرنے جاتے ہیں تو عرفے کے میدان میں ٹھہرتے ہیں تو وقوف عرفہ جو ہوتا ہے اس سے پہلے غسل کرنا حاجیوں کے لیے سنت ہے. لیکن یہاں پر حاجی کی قید لگائی، حاجی کے لیے سنت ہے. اس قید سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر کوئی غیر حاجی ویسے ہی جا کر کے عرفہ میں ٹھہر جائے تو اس کے لیے غسل کرنا سنت نہیں ہے، حاجی کے لیے غسل کرنا سنت ہے. وَيُنْدَبُ الْاغْتِسَالُ فِي 16 شَيْئًا. یہاں تک غسل کی سنتوں کی بات ہوئی کہ غسل کن چیزوں کے لیے کرنا سنت ہے. اب یہاں پر بتا رہے ہیں غسل کرنا کتنی چیزوں میں مستحب ہے نا. یہاں پر فرما رہے ہیں کہ غسل کرنا کن چیزوں میں مستحب ہے. فرما رہے ہیں فی 16 شیئا، 16 چیزوں میں غسل کرنا مستحب ہے. کون کون سی ہے؟ لمن اسلم طاہرا، اس شخص کے لیے جو اسلام لایا ہو پاکی کی حالت میں. یعنی کوئی شخص کافر تھا، وہ اس دولت ایمانی سے سرفراز ہوا، اس مسلمان ہو گیا، تو اب اس مسلمان ہونے کے بعد اس کو کیا ہے؟ غسل کرنا مستحب ہے. یہاں پر طاہرن کی قید لگائی اس لیے کہ وہ اگر پہلے سے ناپاک ہو تو غسل کرنا مسلمان ہونے کے بعد اس پر واجب ہے، لیکن پہلے سے پاک تھا، اس پاک ہونے کی حالت میں اسلام لایا، پھر اسلام لانے کے بعد پھر دوبارہ کیا ہے؟ غسل کرنا مستحب ہے. وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ، اور اس شخص کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے جو سن بلوغ کو پہنچا، یعنی بالغ ہونے والی عمر کو پہنچ گیا. دیکھیے بالغ کبھی تو علامات سے ہوتا ہے، جو بلوغت کی علامات ہیں، نشانی ہیں، ان نشانیوں کے ذریعے ہوتا ہے، جیسے احتلام ہے، جمع ہے، یا لڑکی ہے تو اس کو حیض آ جائے، تو یہ علامت بلوغ ہیں. کبھی تو ان کے ذریعے انسان بالغ ہوتا ہے. لیکن یہ نشانی اگر ظاہر نہ ہو تو لڑکے کے لیے کیا ہے؟ 15 سال میں بالغ مان لیا جائے گا. یعنی 15 سال کی عمر تک کوئی علامت ظاہر نہ ہوئی تو 15 سال میں اب وہ بالغ مان لیا جائے گا، اس پر احکام شرع لاگو ہو جائیں گے، نماز و روزہ اس پر کیا ہے؟ فرض ہو جائے گا. تو پہلی صورت ہے کہ کسی نشانی کے ذریعے بالغ ہوا، احتلام، جمع یا حیض وغیرہ سے، تو اس صورت میں تو غسل کرنا فرض ہے. لیکن اس کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہوئی بلکہ وہ 15 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اب بالغ ہو گیا، تو ایسی صورت میں سن بلوغ کو بغیر علامت و نشانی کے پہنچ جانے کے بعد کیا ہے؟ غسل کرنا مستحب ہے. اس لیے فرمایا وَلِمَنْ بَلَغَ بِالسِّنِّ، جو سن بلوغ کو پہنچا اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے. وَلِمَنْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ، اور جو جنون یعنی بے ہوشی کے بعد کیا ہے؟ ہوش میں آیا، اس شخص کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے؟ اندیشہ ہوتا ہے خروج نجاست کا. اس لیے احتیاطاً کیا ہے؟ غسل کرنا وہاں پر مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے کہ غسل کر لیا جائے بے ہوشی سے افاقے کے بعد، یعنی ہوش میں آنے کے بعد. وَعِنْدَ حجامت، اور حجامت کے وقت بھی، یعنی حجامت کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. حجامت کہتے ہیں پچھنا لگوانے کو. پچھنا کہتے ہیں کہ جو فاسد خون جسم کے اندر ہو جاتا ہے، اس فاسد خون کو نکالا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجامت اور پچھنا کہتے ہیں، پچھنا لگوانا. پہلے کے زمانے میں پچھنا منہ سے کاٹ کر کیا جاتا تھا، منہ سے کاٹ کر کے پچھنا لگانے والے پچھنا لگاتے تھے، اس سے وہ فاسد خون نکلتا تھا. لیکن آج کے دور میں بلیڈ کے ذریعے، پتی کے ذریعے کیا ہے؟ خون نکالا جاتا ہے. کبھی تو سر پہ مارا جاتا ہے بلیڈ، اس کے بلیڈ مارنے کے بعد جو خون نکل جاتا ہے، اور کبھی کیا ہے؟ پیٹھ وغیرہ پر، پیٹ پر کیا ہے؟ بلیڈ مارے جاتے ہیں، اس سے وہ خون، فاسد خون ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے. فاسد خون نکل جانے کے بعد انسان کو کافی فائدہ محسوس ہوتا ہے. تو یہ پچھنا لگوانا ہوتا ہے. پچھنا لگوانے کے بعد بھی غسل کرنا مستحب ہے. فرض تو نہیں ہوگا کیونکہ صرف خون ہی نکلا ہے، وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی کیا ہے؟ غسل کرنا یہاں پر مستحب ہے. وغسل میتن، میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. وفی لیلۃ براۃ، اور شب برات میں غسل کرنا مستحب ہے. شب برات وہی 15ویں شعبان کی رات جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ شب برات کہلاتی ہے. شب برات میں غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تو لکھتے ہیں کہ شب برات میں جس نے بیری کے 6 پتے ڈال کر کے غسل کیا، پانی میں بیری کے 6 پتے ڈال کر کے غسل کیا، تو وہ انشاءاللہ پوری سال بیماری سے محفوظ رہے گا. بیری کے پتے ڈال کر کرے یا بغیر بیری کے پتوں سے، بہرحال غسل کرنا شب برات میں کیا ہے؟ مستحب ہے. ولیلۃ القدر اذا رآہا، اور شب قدر میں غسل کرنا مستحب ہے. اذا رآہا، جب اس کو دیکھے. شب قدر وہی رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے، اور شب قدر کو جو آدمی پا لے، جو دیکھ لے شب قدر کو، اس کے لیے غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. اذا رآہا، اس کو جو دیکھے اس کے لیے غسل مستحب ہے. وَلِدُخُولِ مدینۃ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم،
اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں داخل ہونے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، یعنی مدینہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ غسل کر لیا جائے، یہ مستحب ہے۔ وَلِلْوُقُوفِ بِمُزْدَلِفَةَ، مزدلفہ مقام مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، جس طرح وقوف عرفہ میں وقوف عرفہ کے لیے غسل مستحب ہے، اسی طرح وقوف مزدلفہ کے لیے بھی غسل مستحب ہے۔ غداۃ یوم النہر، یوم نہر کی صبح میں، یوم نہر وہی جو بقرہ عید کے جو دن ہوتے ہیں، نہر کا دن، ایام نہر جو ہوتے ہیں، یوم نہر کی صبح میں غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ وَإِنَّ دُخُولِ مَکَّةَ، اور مکہ شریف میں داخل ہونے کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ ولی طواف زیارتی، اور طواف زیارت کے لیے غسل کرنا مستحب ہے، کعبے کے طواف کرنے سے پہلے کیا ہے؟ غسل کر لینا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ ولی صلاۃ کسوف، نماز کسوف کے لیے کیا ہے؟ گرہن کی نماز کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ وہ استسقاء، اور نماز استسقاء کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ نماز استسقاء کے جب بارش نہیں ہوتی ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور دعا 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، اس کو نماز کو استسقاء کہتے ہیں، یعنی سیرابی والی نماز۔ تو اس نماز کے لیے کیا ہے؟ غسل کرنا مستحب ہے۔ وَفَزْعٍ، اور گھبراہٹ کے وقت، آدمی کو جب گھبراہٹ ہو تو غسل کرنا مستحب ہے۔ وَظُلْمَةٍ، اور سخت تاریکی رات میں غسل کرنا مستحب ہے۔ وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ، اور سخت آندھی کے وقت غسل کرنا مستحب ہے۔ یہ تمام صورتیں ہوئی کہ جن چیزوں کے لیے غسل کرنا مستحب ہے۔ تھا وضو من الماء کو، یعنی وہ وضو جو پانی سے ہوتا ہے، یعنی پانی سے طہارت حاصل کرنے کو اب تک بیان کیا تھا، اب یہاں سے مٹی سے تیمم کرنے کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، پانی سے غسل کرنا، پانی سے وضو کرنا یہ اصل ہے، اور مٹی سے کرنا یہ کیا ہے؟ فرع ہے۔ پانی سے طہارت حاصل کرنے کی فرع ہے، اور اس کا کیا ہے؟ یہ خلیفہ ہے۔ تیمم خلیفہ ہے، اور وضو اور غسل یہ کیا ہے؟ یہ اصل ہے۔ تو پہلے اصل کو بیان کیا ہے نا، اس کے بعد کیا ہے؟ فرع کو بیان کیا۔ تو وضو من الماء کو اس لیے مقدم کیا کہ وہ اصل ہے، اور تیمم کو اس کے بعد اس لیے بیان کیا کہ یہ وضو کی فرع ہے اور وضو کا خلیفہ ہے، لہذا فرع اور خلیفہ بعد میں ہوتی ہے، اسی وجہ سے تیمم کا ذکر وضو من الماء سے بعد میں کیا۔ چونکہ قرآن پاک میں ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ جب پانی والی طہارت کو مقدم کیا، پہلے بیان کیا تیمم سے، تو پھر مسح علی الخفین کو بعد میں بیان کیوں کریں گے؟ کیونکہ مسح علی الخفین کا بیان کیا ہوگا؟ تیمم کے بعد ہوگا۔ جب پانی والی طہارت کو پہلے بیان کرنا مقصد ہے تو مسح علی الخفین کو بھی تیمم سے پہلے بیان کرنا چاہیے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تیمم جو ہے وہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ دونوں سے ثابت ہے، یعنی تیمم کی دلیل کیا ہے؟ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے، اور مسح علی الخفین یہ صرف روایت اور حدیث سے ثابت ہے، لہٰذا دلیل کے اعتبار سے تیمم قوی ہوا، کیونکہ یہ قرآن حدیث دونوں سے ثابت ہے بمقابل مسح علی الخفین کے۔ اسی وجہ سے تیمم کو پہلے بیان کیا اور مسح علی الخفین کو بعد میں بیان کیا۔ فرما رہے ہیں باب التیممی، تیمم کا باب۔ تیمم کا لغوی معنی کیا آتا ہے؟ تیمما یا تیممو، تیممن باب تفاعل سے اس کا معنی آتا ہے قصد و ارادہ کرنا۔ تیمم کا لغوی معنی کیا ہے؟ قصد و ارادہ کرنا، ہے نا۔ اور شرعی اصطلاح میں کیا تیمم کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں تیمم کہتے ہیں کہ پاک مٹی سے ہاتھ، پاؤں اور چہرے کا مسح کرنا۔ پاک مٹی سے ہاتھ، پاؤں، چہرے کا مسح کرنا، یہ تیمم کہلاتا ہے اصطلاح میں۔ اب پانی نہ ملے تب تیمم کیا جائے گا، ہے نا۔ تو یوں ہی تیمم جائز نہیں ہے، بلکہ تیمم کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، یعنی کچھ شرطوں کے ساتھ تیمم جائز ہوتا ہے۔ اگر ان شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی گئی تو تیمم جائز نہیں ہوگا، اس سے کوئی عبادت کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تیمم کی اب یہاں بتا رہے ہیں کہ تیمم کی 8 شرطیں ہیں۔ 8 شرطوں میں سے کوئی شرط جو بیان کر رہے ہیں وہ شرطیں پائے جانا ضروری ہے، تبھی تیمم جائز ہوگا۔
یہاں سے فرما رہے ہیں باب التیممی، تیمم کا باب، یصح بشروط ثمانیۃ، تیمم صحیح ہوتا ہے بشروط ثمانیۃ، 8 شرطوں سے، یعنی 8 شرطیں پائی جائیں گی تبھی تیمم صحیح ہوگا، ورنہ تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ 8 شرطیں کیا ہیں؟ فرما رہے ہیں الاول النیت، پہلی شرط تیمم کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے؟ النیت، نیت شرط ہے۔ نیت اصل میں نیت تو دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اگر دل میں پختہ ارادہ کر لیا تو یہ نیت کہلاتی ہے، لیکن زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے نا۔ اور تیمم میں نیت کیا ہے؟ شرط ہے۔ اب ایک سوال ہوتا ہے کہ وضو، تیمم کیا ہے؟ وضو کا خلیفہ ہے، جب وضو میں نیت شرط نہیں رکھی، امام اعظم کے نزدیک نیت کیا تھی؟ وضو میں سنت تھی، فرض نہیں تھی، تو تیمم میں کیوں شرط رکھی؟ جب وضو میں نیت شرط نہیں تھی تو تیمم میں نیت کو شرط کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو جو ہوتا ہے وہ پانی سے ہوتا ہے، اور پانی فی نفسہ ہی طاہر و مطہر ہوتا ہے، یعنی فی نفسہ وہ کیا ہے؟ پاک کر دیتا ہے۔ پانی سے وضو کرتے وقت آپ نیت کریں نہ کریں، وہ آپ کے ہاتھ پاؤں کو دھل دے گا اور آپ کے ہاتھ پاؤں کو پاک کر دے گا، کیونکہ پانی فی نفسی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ لیکن مٹی کیا ہوتی ہے؟ اسی لیے بغیر ارادے اور بغیر قصد کے اگر مٹی سے تیمم کر لیا تو اس تیمم سے عبادت جائز نہیں ہوتی ہے، نماز پڑھنا اس سے جائز نہیں ہوتا ہے۔ تو نیت تیمم میں اسی وجہ سے شرط ہے کہ تیمم کا دار و مدار نیت ہی پر ہے، اس لیے فرما رہے پہلی شرط الاول النیت، پہلی شرط کیا ہے؟ تیمم کے صحیح ہونے کے لیے النیت، نیت شرط ہے۔ فرما رہے وحقیقتها، نیت کی حقیقت کیا ہے؟ عقد القلب علی الفعل، کسی فعل پر دل کا جمنا۔ اصل نیت تو یہی ہے کہ کسی فعل پر دل کا جمنا، یعنی دل میں اس کسی فعل کا پختہ ارادہ کر لینا، یہ نیت کہلاتا ہے، اور زبان سے اگر کہہ لے تو بہتر ہے۔ پختہ ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی اس سے پوچھے کہ نیت کس لیے کر رہا ہے، تو وہ بغیر سوچے سمجھے بتا دے کہ میں فلاں عبادت کے لیے تیمم کر رہا ہوں، تو یہ ہوا دل کے پختہ ارادہ ہونے کا مطلب۔ فرما رہے ہیں وہ حقیقت ہوا، نیت کی حقیقت کیا ہے؟ عقد القلب علی الفعل، کسی فعل پر قلب کا یعنی دل کا جمنا۔ ووقتها، اور اس کا نیت کا وقت کیا ہے؟ یعنی نیت کس وقت کی جائے گی؟ کیا وہ تیمم کرنے سے پہلے ہی نیت کر لیں گے؟ نہیں، اگر تیمم کرنے سے پہلے ہی نیت کر لی تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ نیت کا وقت صحیح کیا ہے؟ تو فرما رہے ہیں ووقتها، نیت کا وقت کیا ہے؟ عند ضرب یدہ علی ما یتیمم بہ، نیت کا وقت یہ ہے کہ جس وقت ہاتھ کو مارے اس پر کہ جس سے تیمم کا قصد کیا ہے، یعنی جس مٹی سے، جس چیز سے تیمم کا قصد کیا ہے اس پر ہاتھ جب مارے تو ہاتھ مارنے کے وقت نیت کی جائے گی، یعنی جس وقت جس چیز سے تیمم کرنے کا ارادہ کیا ہے اس چیز پر جب ہاتھ مارے اس وقت نیت کی جائے گی، یہ ہے نیت کا صحیح وقت۔ اگر اس سے پہلے نیت کر لی تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ فرمانے وقت ہوا عند ضرب یدہ علی ما یتیمم بہ، تیمم کا وقت یہ ہے کہ جس وقت ہاتھ کو مارے اس چیز پر کہ جس سے تیمم کا قصد کیا ہے۔ اب نیت بھی یوں ہی نہیں، نیت کے لیے بھی شرطیں ہیں۔ نیت کی کتنی شرطیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ فرمانے وشروط صحت النیت ثلاثۃ، نیت کے صحیح ہونے کی شرطیں 3 ہیں۔ نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرطیں کتنی ہیں؟ 3 شرطیں ہیں۔ کون کون سی؟ الاسلام، پہلی کیا ہے؟ اسلام، یعنی نیت کرنے والا مسلمان ہو۔ اگر کسی نے کفر کی حالت میں نیت کر کے تیمم کر لیا، اس کے بعد اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد وہ اس کا تیمم باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس نے جو تیمم کی نیت کی تھی وہ کون سے وقت کی تھی؟ جس وقت وہ کفر کی حالت میں تھا۔ اس لیے مسلمان ہونا کیا ہے؟ تیمم کی نیت کے لیے شرط ہے۔ والتمییز، دوسری شرط یہ ہے والتمییز، یعنی تمیز کرنا، اچھے برے کی تمیز کرنا، یعنی جو تیمم کرنے والا ہے تو اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں تیمم کس لیے کر رہا ہوں، کون سے عبادت کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔
اتنا ہوش آدمی کو ہونا چاہیے تیمم کرنے والے کو. اگر اتنا ہوش نہیں ہوگا، جیسے کوئی نشے کی حالت میں یا دیوانہ ہے، پاگل مجنون ہے، تو ایسی صورت میں اس کو ہوش نہیں ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، تو پھر اس صورت میں تیمم صحیح نہیں ہوگا، اس صورت میں نیت صحیح نہیں ہوگی. جب نیت صحیح نہیں ہوگی تو تیمم بھی صحیح نہیں ہوگا. یہ فرما رہے دوسری شرط نیت کے صحیح ہونے کی وہ تمیز ہے نا، کیا ہے؟ تمیز کرنا، یہ بھی ضروری ہے نیت کے لیے. والعلم بما ينویہ، تیسری شرط نیت کے صحیح ہونے کی کہ اس چیز کا علم ہونا کہ جس کی نیت کر رہا ہے، یعنی جس عبادت کی نیت کر رہا ہے اس عبادت کا علم ہونا، جس چیز کے لیے تیمم کر رہا ہے اس چیز کا کیا ہے؟ علم ہونا ضروری ہے. اگر اسے معلوم نہیں ہے کہ میں تیمم کیوں کر رہا ہوں، بس یوں ہی تیمم کر لیا، تو اس سے پھر نماز وغیرہ اگر پڑھے گا تو اس تیمم سے نماز درست نہیں ہوگی. لہذا فرما رہے والعلم بما ینویہ، اس چیز کا جاننا کہ جس کی نیت کر رہا ہے، کہ میں کس چیز کی نیت کر رہا ہوں، اس بات کا جاننا بھی نیت کے صحیح ہونے کی شرط ہے. وَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ نِيَّةِ التَّيَمُّمِ لِلصَّلَاةِ، اب کہہ رہے ہیں شرط لگائی جاتی ہے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے، لِلصَّلَاةِ بھی نماز کے لیے. نماز کے لیے جو تیمم کر رہا ہے اس تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز، یعنی 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی تب نماز کے لیے تیمم صحیح ہوگا. یعنی ایسا تیمم کہ جس تیمم سے نماز پڑھی جائے گی، تو اس تیمم، نماز والے تیمم کے لیے، اس کے نماز والے تیمم کی نیت کے صحیح ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہونا. کون کون سی چیز؟ اما نیت الطہارتی، یا تو طہارت کی نیت ہو کہ وہ ناپاک ہو، جنوبی ہو، ہے نا، تو اس سے وہ کیا ہے؟ پاکی حاصل کرنے کا ارادہ ہے اس کا، تو یہ کیا ہے؟ طہارت کی نیت ہے. لہذا طہارت کی نیت ہوئی تو اس نیت والے تیمم سے، اس تیمم سے کیا ہے؟ نماز درست ہو جائے گی. اور استباحت الصلاۃ، یا نماز کو مباح کرنے کے لیے تیمم کرتا ہو تو بھی کیا ہے؟ اس تیمم سے نماز جائز ہوگی، نماز ادا کرنا درست ہوگا. اور نیت و عبادت مقصودۃ، یا نیت کیا ہو؟ عبادت مقصودہ کی نیت ہو، یعنی اسی عبادت مقصودہ کی نیت سے تیمم کیا تو اس تیمم سے بھی نماز درست ہے. عبادت مقصودہ جیسے کسی نے قرآن پاک چھونے کے لیے اگر تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے نیت کون سی عبادت کی؟ قرآن پاک چھونا عبادت تو ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے. تو کسی نے قرآن پاک چھونے کے لیے تیمم کیا، اب اس تیمم سے نماز جائز نہیں ہے. تو عبادت مقصودہ کی قید لگائی. اور نیت و عبادت مقصودہ، یعنی عبادت مقصودہ کی نیت کی ہو تب بھی اس سے نماز جائز ہے، اور عبادت مقصودہ کی نیت نہ کی ہو تو اس سے وضو، تو اس تیمم سے نماز جائز نہیں ہے. فرمانا ہے اور نیت و عبادت مقصودۃ، یا ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرنا لا تصح بدون طہارت، کہ جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی ہے. ایسی عبادت مقصودہ جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی ہے، یعنی عبادت مقصودہ بھی ہونا چاہیے اور وہ عبادت ایسی بھی ہونا چاہیے کہ جو طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہوئی ہے. مثال کے طور پر عبادت مقصودہ نہیں ہے جیسے قرآن پاک کو چھونا، تو قرآن پاک کو چھونے کی نیت سے تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایسی عبادت کی نیت سے تیمم نہیں کیا جو عبادت مقصودہ ہے. لا تصح بدون طہارت، بغیر طہارت کے جو صحیح نہ ہو. مثال کے طور پر کسی نے حفظ قرآن پڑھنے کے لیے تیمم کیا کہ وہ بغیر دیکھے قرآن پڑھے گا، تو بغیر دیکھے قرآن پڑھنا یہ بغیر طہارت کے بھی جائز ہے، یعنی بغیر وضو کے بھی حفظ قرآن پڑھنا جائز ہے. تو حفظ قرآن پڑھنا بغیر طہارت کے جائز ہے، لہٰذا اس نیت سے اگر تیمم کیا تو اس تیمم سے نماز جائز نہیں ہوگی. تو عبادت مقصودہ بھی ہونا چاہیے، تو نیت جو عبادت مقصودہ کی بھی ہونی چاہیے، اور ایسی عبادت بھی ہونا چاہیے کہ جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی ہے. فرما رہے ہیں اور نیت و عبادت مقصودہ، یا ایسی عبادت مقصودہ کی نیت ہو لا تصح بدون طہارت، جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی ہے. فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم فقط،
تو کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھی جائے گی اس تیمم سے کہ جب صرف تیمم کی نیت کرے، یعنی کوئی صرف یوں ہی بلا وجہ تیمم کی نیت کر کے تیمم کوئی شخص کر لے تو اس تیمم سے نماز جائز نہیں ہے، بلکہ تیمم کے وقت عبادت کی بھی نیت کرنا ضروری ہے کہ وہ کس عبادت کے لیے تیمم کر رہا ہے، اور وہ عبادت مقصودہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ عبادت ایسی بھی ہونا چاہیے کہ جو بغیر طہارت کے صحیح نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسی عبادت کی نیت سے تیمم کرے گا تبھی نماز پڑھے گا، اور ایسی عبادت کی نیت سے تیمم نہیں کیا تو اس تیمم سے نماز نہیں پڑھے گا، اس تیمم سے نماز جائز نہیں ہے۔ یہی فرما رہے فلا یصلی بہ اذا نوى التیمم، تو نماز نہیں پڑھی جائے گی جبکہ تیمم کیا ہو، فقط تیمم کی نیت کی ہو، جبکہ تیمم کی نیت کی ہو فقط، ہے نا، صرف تیمم کی نیت کی ہو۔ او نواہ لقراءۃ القرآن، یا اس نے نیت کی ہو قراءت قرآن یعنی حفظ قرآن پڑھنے کی نیت کی ہو تو بھی اس سے نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز اس سے درست نہیں ہوگی۔ ولم یکن جنبا، اور وہ کیا ہو اس حال میں کہ وہ جنوبی نہ ہو، ناپاک نہ ہو، لیکن اگر وہ ناپاک ہو، ہے نا، اگر وہ ناپاک ہو تو ناپاکی میں اگر قراءت قرآن کی بھی نیت کر لی ہو تب بھی اس سے نماز جائز ہو جائے گی، اس تیمم سے نماز جائز ہو جائے گی، کیونکہ اب جو ہے وہ جنوبی ہے، اب وہ جنوبی یعنی ناپاک کی حالت، ناپاکی کو دور کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہے، اور ناپاکی کو دور کرنے کے لیے جو تیمم کیا جاتا ہے اس تیمم سے نماز جائز ہے، جیسے کہ پیچھے بتایا تھا، یہاں پر ہی فرمایا تھا نیت طہارتی، طہارت کی نیت ہونا چاہیے، تو طہارت کی نیت یعنی جب ناپاک آدمی ہو تو پاک ہونے کی نیت ہو تو اس سے بھی نماز جائز ہوتی ہے، لیکن جنوبی نہیں تھا تو اس وقت قراءت قرآن کی نیت کی ہو تو وہ اس تیمم سے نماز جائز نہیں ہوگی۔ یہ ہوئی تیمم کے 8 شرائط میں سے پہلی شرط نیت کا تفصیلی بیان۔ اب دوسری شرط عذر کا بیان کر رہے ہیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔